میں اب آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں ناظرین, میں اپنے آپ سے بھی کروں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں, اگر آج مر گیا, مر تو سکتا ہوں نا, یہ تو پاسبل ہے نا, آج مر گیا, کیا میں تیار ہوں قبر کے امتحان کے لیے؟ میں جواب دے پاؤں گا کہ اللہ راضی ہے مجھ سے؟ کیا ایسی زندگی گزارنی ہے کہ مار نہیں پڑے گی؟ تو پھر تو ٹھیک ہے. if the answer is yes then it's okay. اور اگر آنسر یہ نہیں آ رہا دل سے کہ نہیں ابھی تو بہت گناہ ہے, بڑی خطائیں ہیں, توبہ کرنی ہے, اچھا بننا ہے, نمازیں بھی کئیوں کی قضا ہو رہی ہیں, حرام روزی بھی چل رہی ہے, حرام چیزوں کو دیکھ بھی رہا ہے, حرام سن بھی رہا ہے, جھوٹ بھی زبان سے گیا نہیں ہے, غیبتیں بھی جاری ہیں, ماں باپ الگ پریشان ہیں, فیملی الگ ٹینشن میں ہے, روزی حرام بھی چل رہی ہے, ابھی نہیں مرنا بھائی, ابھی تو توبہ کرنی ہے. تو پھر بتاؤ نا کب توبہ کرو گے, کب قبر کی تیاری کرو گے؟ ابھی تو سنا کہ یہ اچانک موت کا ہوگا شکار, پتہ بھی نہیں چلتا. روز صبح کئی لوگ گھر سے نکلتے ہیں اور کہہ کر جاتے ہیں کہ میں جب ایوننگ میں واپس آؤں گا نا تو یہ والا کھانا بنا کے رکھنا, یہ والے میرے کلوتھز استری کر کے ذرا ریڈی کر کے رکھنا, I have to go with my friends. بندہ واپس نہیں آتا, لاش واپس آتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا, ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا, پتہ ہی نہیں ہوگا. اور لوگ کہیں گے یار ہمارے ساتھ ہی تو تھے آج, ارے صبح ملاقات ہوئی تھی, کل تو کھانا ساتھ کھایا تھا, اس کا انتقال ہو گیا. آج آپ کہتے ہیں نا کسی کے بارے میں, ایسی ہمارے بارے میں کوئی کہے, تھوڑے دن تک لوگ یاد رکھیں گے, اس کے بعد ہم ہوں گے, ہماری قبر ہوگی, ہمارے اعمال ہوں گے. اگر چین میں ہوں گے نا تو پھر ٹھیک ہے. اگر زندگی نماز پڑھتے ہوئے گزر رہی ہے, سنتوں کے مطابق ہے, حلال روزی کما رہے ہیں, درود پڑھ رہے ہیں, تلاوت قرآن ہو رہی ہے, حرام چیزوں سے بچ رہے ہیں, نیکی کی دعوت کے کاموں میں انوالو ہیں, پھر تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر تو نبی پاک تشریف لائیں گے اور پھر اعلیٰ حضرت لکھتے نا, قبر میں لہرائیں گے تا حشر جلوے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. لیکن اپنے آپ سے پوچھو, کسی اور سے نہ پوچھو. I know very well, ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کتنا برا ہوں, تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, تو عیبوں کو میرے چھپایا ہے. ہمیں سب پتا ہے اپنے بارے میں. تو پلیز میرے میٹھے اسلامی بھائیو, اس ایگزام کی تیاری کیجیے. ایگزام میں کوسچن بھی ڈکلیئر ہیں. اچھا دنیا کے امتحان میں تو سوال پتہ نہیں ہوتے نا, یہ قبر کا امتحان بڑا نرالا ہے. سوال پہلے سے پتا ہے, جواب بھی پہلے سے پتا ہے, مگر جواب وہی دے سکے گا جو ایمان لے کر جائے گا اور جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہوں گے. حالانکہ آپ نے یہ 100 بار اس جواب کو پڑھ لیا, اس دن یاد اسی کو آئے گا جب پوچھا جائے گا من رب کا, تو وہ کہے گا ربی اللہ. جب پوچھا جائے گا ما دینو کا, تمہارا دین کیا ہے, وہ کہے گا دین الاسلام. اور پھر ایک پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا تو جس نے نبی پاک پر درود پڑھتے ہوئے, سلام پڑھتے ہوئے ان کی سنتیں اپنائی ہوں گی, چہرے پہ داڑھی سجائی ہوگی, سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی, وہ تو دیکھ کر عرض کرے گا نا کہ وہی آقا ہیں جن کے لیے میں درود پڑھتا تھا, سلام پڑھتا تھا. اے فرشتوں, میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے, لیکن ایسی لائف گزری کہ نہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پاک جب تشریف لائے تو نبی پاک کی پہچان ہی نصیب نہ ہو, آقا ہی چہرہ نام سے موڑ لیں. کیونکہ نبی پاک نہیں فرمایا نا, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں. سوچئے, سنت کے بغیر جو زندگی گزار رہے ہیں, حرام کاموں میں زندگی گزار رہے ہیں, گناہگار تو ہیں مگر بندے تو رب کے ہیں نا. وہ اب بندوں کو ان کی ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. اس کی رحمت تو چاہتی ہے, جی ہاں اس کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں, مگر ہم چاہتے ہیں کہ نہیں. ہمارا یہ انداز ہے کہ نہیں کہ مولا آج ہم بس تیرے دربار میں آ گئے ہیں, مجرم حاضر دربار ہے, سر جھکا لیا ہے, مانتا ہوں مولا میں سب سے برا ہوں, مگر آج بخش دے مالک. قبر میں وہ کون سے اعمال ہیں جو کام آئے؟ ہم اکیلے ہوں گے نا, اندھیری قبر ہوگی. کبھی سوچا ہمارے روم کی لائٹ چلی جائے, ڈر لگتا ہے. پنکھا نہ چلے, ایئر کنڈیشن گرمیوں میں نہ چلے تو نیند نہیں آتی. جنریٹر, یو پی ایس, کتنے انتظام کرتے ہیں. کبھی سوچا کہ قبر میں ہوا آئے گی کہ نہیں, اکیلا ہوں گا, کیا ہوگا میرے ساتھ. اور اگر اللہ نہ کرے ادھر سانپ بچھو آ گئے, ادھر جہنم کی آگ ہوگی تو ہم کیا کریں گے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مومن مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو عذاب کی روک تھام کے لیے, عذاب سے سیکیور کرنے کے لیے, سنو وہ کیا سیکیورٹی ہوگی, نماز اس کے سر کی جانب, زکوٰۃ رائٹ سائڈ پہ دائیں طرف,
روزہ لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف، صدقہ، صلہ رحمی اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک جو ہوگا وہ پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں. بس جب عذاب اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے. جب رائٹ سائڈ سے عذاب آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے. جب لیفٹ سائڈ سے بائیں سائڈ سے عذاب آتا ہے تو روزہ کہتا ہے میرے یہاں سے بھی کوئی راستہ نہیں ہے. پاؤں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو صدقہ اور دوسرے نیک اعمال کہتے ہیں ہماری طرف سے بھی داخلے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ سیکیورٹی ہے. نماز، زکوٰۃ، روزہ، صدقہ و خیرات، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ وہ عادتیں ہیں جو قبر میں کام آئیں گی. پلیز ان عادتوں کو اپنا لیجیے. آج شب برات قبرستان جانے کی رات ہے تو قبر کو یاد کریں نا. ٹرائی ٹو پریپیئر فار یور گریو. لوگ کہتے ہیں برائٹ فیوچر ہونا چاہیے. ارے جتنا برائٹ فیوچر کے بارے میں سوچتے ہو کبھی برائٹ گریو کے بارے میں بھی تو سوچو نا کہ قبر بھی تو برائٹ ہو، وہ بھی تو روشن ہو، ادھر اندھیرا نہ ہو.